صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ ایک تکلیف کا سبب یہ بھی ہے کہ سردیوں کے موسم میں بہت سارے علاقوں میں گیس کی تنگی ہو جاتی ہے، تو لوگ سوئی گیس پر چولہے جلانے کے لیے کمپریسر لگاتے ہیں اور کمپریسر کے ذریعے سے زیادہ گیس کھینچ کر اپنے چولہا جلاتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قانوناً بھی یہ عمل غلط ہے، اور اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے گھر میں تو گیس آنے لگ گئی، آپ کا چولہا تو جل گیا، لیکن پورے محلے کا چولہا ٹھنڈا ہو گیا۔ اب آپ تو خوش ہیں کہ میں نے تو گیس حاصل کر لی، لیکن آپ کی وجہ سے پورا محلہ تکلیف کا سامنا کر رہا اور ایک کرب کا شکار ہے اور کرب سے دوچار ہے، اور اس کا سبب آپ بن رہے ہیں اور آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا۔ تو دیکھیں، یہ بھی آپ اس حدیث پاک کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ کامل مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اسی طرح ہم مسجد میں جاتے ہیں وضو خانے پر، تو بعض لوگ نسوار استعمال کرتے ہیں۔ میں اس بحث میں تو نہیں جاؤں گا کہ نسوار استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن اس کو وضو خانے میں پھینک دینا اور اس کے اوپر پانی نہ بہانا یہ درست نہیں۔ کتنی بری بات ہے اور قبیح حرکت ہے کہ اسلام جس کے ہم نام لیوا ہیں اور پوری دنیا کے اندر ہم اسلام کا تعارف کروانا چاہتے ہیں، جبکہ عملی طور پر ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، فرمانے لگے کہ جب بر صغیر میں انگریز کی حکومت تھی تو ایک گورا مسلمان ہو گئے، تو وہ ایک دن وضو خانے پر وضو کر رہا تھا اور وضو کے دوران اس نے وضو والی نالی کو صاف کرنا شروع کر دی۔ تو ایک بابا جی مسجد میں آئے اور انہوں نے اس انگریز کو اس حالت میں دیکھ کر کہا کہ مسلمان تو ہو گیا ہے، پر انگریزوں کی خو بو اس کے اندر سے گئی نہیں ہے۔ گویا کہ ہم لوگوں نے صفائی کو غیر مسلم کے ساتھ، گورے کے ساتھ خاص کر دیا، حالانکہ صفائی کی اور طہارت کی اور پاکیزگی کی تعلیم تو اسلام نے دی۔ تو ہم اس کو اپنی کھوئی ہوئی چیز سمجھیں، سعادت کا ذریعہ سمجھیں، ہم نالی کو صاف رکھا کریں۔ بعض لوگ اس میں تھوک دیتے ہیں، بلغم ڈال دیتے ہیں، اس کے اوپر پانی نہیں بہاتے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بعد میں آنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ بالکل یہی چیز آپ بیت الخلاء کے اندر بھی دیکھیں کہ ہمیں بیت الخلاء صرف خود استعمال نہیں کرنا، بلکہ دوسرے کے لیے بھی ہم نے صاف اس کو چھوڑ کر آنا ہے، تاکہ دوسرا جب جائے تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکے۔ اس کو خوب اچھے طریقے سے صاف کریں، اس پر پانی بہائیں۔ ایسے ہی آپ واش بیسن پہ ہاتھ دھوتے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھوں کو صابن لگایا اور ہاتھوں کو دھو لیا، جب آپ نے اس کی دستی کو پکڑا تھا اس وقت آپ کے ہاتھوں پہ چکناہٹ تھی اور وہ چکناہٹ اس دستی پہ لگ گئی، آپ نے اپنے ہاتھ دھو لیے اور ٹوٹی بند کر کے آ گئے۔ اب دوسرا صاحب جب وہاں جائے گا، وہ دستی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کے ہاتھ پر وہ چکناہٹ لگے گی اور اس کو کراہت محسوس ہوگی۔ باتیں یہ چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کی وجہ سے دوسرے تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جب ہم صابن سے اپنے ہاتھ دھو رہے ہوں تو ہم ساتھ میں اس ٹوٹی کی یا واش بیسن کی دستی کو بھی ہم صابن سے دھو دیں اور اس کو بھی اچھی طرح پانی سے صاف کر دیں، تاکہ جب دوسرا یہاں ہاتھ دھونے کے لیے آئے تو اس کو یہ دونوں چیزیں صاف ستھری ملیں۔ ایسے ہی جہاں اجتماعی رہن سہن ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر، تو ہر چیز کی ہمارے گھروں میں ایک جگہ متعین ہوتی ہے۔ میڈیسن کہاں رکھی ہوتی ہیں، صابن کہاں رکھا ہوتا ہے، تیل کہاں رکھا ہوتا ہے، کتابیں کہاں رکھی ہوتی ہیں، ہر چیز کی ایک جگہ ہے۔ تو ہم جب
کسی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھائیں استعمال کے لیے تو استعمال کے بعد اس کی جگہ پر واپس رکھیں، تاکہ جب دوسرے کو اس چیز کی ضرورت پڑے تو اس کو ڈھونڈنا نہ پڑے، اس کو پوچھنا نہ پڑے، اس کو پریشان نہ ہونا پڑے۔ اس لیے ہم دوسرے کو تکلیف سے بچائیں، اور تکلیف سے بچانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اس چیز کو اس کے جگہ پر واپس لوٹائیں۔ ایسے ہی ہمارے ہاں بعض دفعہ کوئی کتاب مانگ لی جاتی ہے یا مستعار کوئی اور چیز لے لی جاتی ہے کہ جی فلانی چیز پلاس دے دیں ہمیں استعمال کے لیے، ہمیں رینچ دے دیں، ہمیں کوئی برتن دے دیں، تو وہ استعمال کے لیے لے لیتے ہیں، لیکن پھر واپس کرنا بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے کچھ وقت کے لیے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مستعار وہ چیز لی ہے، مانگ کر لی ہے، آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اس چیز کے مالک بن بیٹھیں اور واپس نہ کریں۔ اسی کے ساتھ آپ اس کو بھی جوڑ لیں کہ کسی نے دوسرے کے ہاں کسی برتن میں کوئی چیز بھجوائی ہدیے کے طور پر، آپ نے وہ چیز استعمال کر لی، تو یہ برتن فوراً آپ کو چاہیے کہ آپ واپس لوٹائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ برتن آپ کے ہاں رہ گیا، اب وہ گھر کے اندر استعمال ہونے لگا۔ جس صاحب نے آپ کے پاس ہدیہ بھیجا ہے اس نے یہ برتن صرف ہدیہ بھیجنے کے لیے استعمال کرنا چاہا ہے، آپ کے استعمال کے لیے یہ برتن اس نے نہیں بھیجا، آپ اس کا برتن استعمال کر رہے ہیں، بلا اجازت کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو اس برتن کی ضرورت ہو اور وہ شرمندگی کی وجہ سے نہ مانگ پا رہا ہو، اور آپ اس کی تکلیف کا سبب بن رہے ہیں۔ ایسے ہی بعض لوگوں نے اپنی گاڑیوں میں ایکسٹرا لائٹس لگائی ہوتی ہیں کہ تاکہ ہم اچھے طریقے سے روڈ کو دیکھ سکیں۔ وہ تو اچھے طریقے سے روڈ کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن سامنے سے آنے والا بیچارہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ خاص طور پر جب کسی گاڑی والے نے اپنی لائٹس زائد لائٹس بھی جلائی ہوئی ہوں تو موٹر سائیکل والے کو تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو بھائی اس موقع پر سامنے والے کو جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ آپ تو روڈ کو اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں، ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سامنے والا بھی دیکھ رہا ہو، یہ نہ ہو کہ انجانے میں یا اس کی آنکھیں چندھیا جائیں اور وہ آپ سے ٹکرا جائیں۔ تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم دوسرے کو تکلیف سے بچائیں، اپنی لائٹس کو نیچا کر لیں یا دوسرے کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس وقت زائد لائٹس بند کر دیں تاکہ وہ بھی آسانی سے روڈ دیکھ سکے اور وہ بھی آسانی سے گزر سکے۔ ایسے ہی بعض لوگوں نے گاڑیوں میں یا موٹر سائیکلز میں بہت بھدے قسم کے ہارن لگوائے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو خام خواہ ہارن بجانے کی عادت ہوتی ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے رش ہے، ٹریفک بلاک ہے، خام خواہ ہارن بجائے جائیں گے۔ یہ آگے والے کو اس قدر اشتعال میں مبتلا کر دیتا ہے کہ بعض دفعہ وہ آدمی حادثہ کر بیٹھتا ہے۔ بعض لوگ پکے ڈرائیور نہیں ہوتے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ غصے کے تیز ہوتے ہیں، ان کو غصہ آتا ہے۔ ایک صاحب نے خود مجھے اپنا واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ میں موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، پیچھے سے ایک گاڑی والا مجھے ہارن دیے جائے، کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آیا اور میں موٹر سائیکل کھڑا کر کے روڈ کے درمیان میں اور اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے اب موٹر سائیکل نہیں ہلانا۔ اب دیکھیں بعض لوگ اس کی وجہ سے طیش میں آ کر ایکسیڈنٹ کر بیٹھتے ہیں، تو بھائی ایسی تکلیف میں کسی کو مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے وہ دھول اڑاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ جو پیدل سوار ہیں، جو موٹر سائیکل سوار ہیں، جو سائیکل سوار ہیں، وہ بیچارے دھول کے اندر اٹ جاتے ہیں اور مٹی کے اندر بیچارے گم ہو جاتے ہیں۔ تو گاڑی والے کو تو دھول اور مٹی نہیں لگ رہی، لیکن اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری اڑائی ہوئی دھول سے کتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح بارش کا پانی یا اور گندا پانی کھڑا ہو تو بعض لوگ خیال نہیں کرتے، چھینٹے اڑاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ کتنے نمازی ہوں گے، دائیں بائیں سے گزرنے والے، ان کے اوپر چھینٹے پڑیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات اس موقع کے لیے فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر تم یہ سوچنا چاہتے ہو
اس چیز کا اندازہ لگانا چاہتے ہو کہ تمہارے پاؤں کے نیچے چیونٹی کا کیا حال ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے تمہارا کیا حال ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح جو آپ گاڑی میں بیٹھے جا رہے ہیں دھول اڑاتے ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اگر آپ پیدل چل رہے ہوتے یا سائیکل یا موٹر سائیکل پر سوار ہوتے اور کوئی گاڑی والے اس طریقے سے دھول اڑاتا یا چھینٹے اڑاتا گزرتا تو آپ کے اوپر کیا گزرتی، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے۔ تو یہی آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو اس وقت باہر موجود ہیں، جن کو گاڑی والی سہولت میسر نہیں ہے، آپ ان کا خیال کریں، ان کو تکلیف سے بچائیں اور گاڑی کو ان جگہوں سے آہستہ سے گزاریں تاکہ کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔